السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی یہ فتح اور کفار مکہ کی یہ شکست اور ہزیمت بہت سے لوگوں کو بری لگی تھی. اکیلے کفار مکہ کو ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جن کی دینی قیادت اور سرداری بھی داؤں پر لگی تھی، جیسے یہود، یا جن لوگوں کو مکہ والوں سے کوئی فائدہ تھا، وہ سارے قبائل جو مکہ اور مدینہ کے آس پاس بستے تھے، جو مکہ والوں سے قریب تھے، سب کو مسلمانوں کی اس فتح سے اپنے وجود پر خطرہ نظر آنے لگا تھا. اور اس کے علاوہ وہ بدو قبیلے بھی جو مدینہ کے آس پاس بستے تھے، جن کو ایمان اور کفر سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن وہ لوٹ پاٹ کرنے والے لوگ تھے، ان کو یہ فکر ستانے لگی کہ مسلمانوں کے اس غلبے سے ان کی روزی روٹی کا سامان اور ان کی روزی روٹی کا جو ذریعہ تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس طرح سے مسلمانوں کو کئی طرح کے خطروں سے دوچار ہونا پڑا، جو کہ بظاہر تو نہیں تھے لیکن اندر اندر یہ خطرے پنپ رہے تھے، اور ان خطروں کی ایک دوسرے سے الگ طبیعت اور فطرت تھی. کچھ لوگ تو کھل کر سامنے آتے تھے، کچھ لوگ اندر اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے تھے. کچھ لوگ جیسے کہ یہود کے کچھ فرقے کھلے عام دشمنی کا اظہار کرتے تھے، تو دوسرے کچھ یہود کینہ چھپا کے رکھتے تھے. مکہ بھی مسلمانوں کو مکہ سے بھی برابر جڑ سے خاتمے اور بدلہ لینے، انتقام لینے کی دھمکیاں پہنچتی تھیں، اور مکہ والے کھلے عام یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم مکمل تیاری سے مسلمانوں کی طرف دوبارہ حملہ آور ہوں گے اور ان کو جڑ سے ختم کر دیں گے. تو اس کے بعد کچھ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں. کچھ جاسوسی دستے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے بعد یہ خبر دیتے ہیں کہ غطفان کا ایک قبیلہ بنو سلیم فوجیں تیار کر رہا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان قبیلوں پر اچانک حملہ کیا، ان کے گھروں کے اندر گھس کر کے، اور قدر نامی جگہ پر ان کا محاصرہ کیا. بنو سلیم اپنا گھر بار چھوڑ کر کے بھاگے اور وادی قدر میں 500 اونٹ چھوڑ کر کے چلے گئے، جس پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس غنیمت نکالنے کے بعد اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. ہر آدمی کے حصے میں 2 اونٹ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایک غلام لگا جس کا نام یسار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کر دیا. 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدر میں مقیم رہے، پھر واپس مدینہ لوٹ آئے. یہ غزوہ شوال سن 2 ہجری میں پیش آیا. غزوہ بدر سے لوٹنے کے 7 دنوں کے بعد، یعنی 1 ہفتے کے اندر ہی یہ دشمنی بھڑکنے لگی کہ بنو سلیم کو یہ سمجھ میں آیا کہ چلو مسلمانوں پر ابھی وہ جنگ سے تھکے ہوئے لوٹے ہیں، حملہ کر دیا جائے اور مدینہ کی اس نئی قائم شدہ حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے. اس مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پر سبا ابن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا تھا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش رچنے کا خیال آتا ہے.
جو غزوہ بدر میں ہزیمت اور شکست کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کا غصہ اپنے آسمان پہ پہنچ جاتا ہے اور مکہ کے لوگوں کا مزاج ان کے کھوپڑیوں میں ہانڈی کی طرح ابلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غصہ اس قدر تھا کہ مکہ کے بہادروں میں سے 2 بہادروں نے یہ سازش رچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، اور وہ دونوں عمیر ابن وہب الجمحی اور صفوان ابن امیہ ہیں، جو کہ حتیم میں بیٹھ کر کے غزوہ بدر کے کچھ دنوں کے بعد یہ مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ عمیر ابن وہب الجمحی جو تھے یہ قریش کے شرپسند اور بدطینت لوگوں میں سے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچاتا رہتا تھا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا مکہ میں۔ اور وہب ابن عمیر کو جنگ بدر میں، اس کے بیٹے وہب ابن عمیر کو جنگ بدر میں قید کر لیا گیا تھا۔ تو یہ قلیب میں جن لوگوں کی لاشیں پھینکی گئیں بدر کے اندر، کفار قریش میں تھے جو قتل ہوئے تھے ان لوگوں کی، تو صفوان اور ان کے درمیان باتیں ہوتی ہیں، تو صفوان ابن امیہ کہتا ہے کہ اگر ان کا خاتمہ کر دیں تو زندگی بڑی بھلی گزرے گی۔ عمیر ابن وہب ان سے کہتا ہے کہ قسم اللہ کی آپ نے ٹھیک کہا، اگر میرے اوپر کچھ قرض نہ ہوتا جس کا دفع کرنا، جس کا لوٹانا میرے اوپر ضروری ہوتا، اور میرے کچھ چھوٹے بچے نہ ہوتے جن کی بربادی کا میرے بعد مجھے ڈر ہوتا، تو میں تو جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے چلا آتا، کیونکہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے اور میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی وجہ بھی ہے۔ صفوان ابن امیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عمیر ابن وہب سے کہا کہ آپ کا قرض میں اپنے اوپر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اور آپ کے بال بچے سمجھ لیجئے کہ میرے بال بچے ہیں، میں ان کی تسلی اور دلاسا کا کام کرتا رہوں گا جب تک وہ زندہ رہیں، اور کبھی بھی میں ان کی دیکھ بھال سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ عمیر نے کہا کہ تو ہماری اور آپ کی اس بات کو بالکل پوشیدہ رکھیے۔ صفوان ابن امیہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر عمیر ابن وہب نے اپنی تلوار تیز کرنے کا حکم دیا اور اس کو زہر میں بھگویا، اور اس کے بعد مدینہ پہنچتا ہے۔ وہ مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی کو بٹھا کر کے باندھتا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ اسے دیکھ لیتے ہیں، اور یہ لوگ آپس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر میں جو عزت دی تھی اسی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر عمیر ابن وہب کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر برائی کے ہی ارادے سے آیا ہوگا۔ پھر عمیر پھر حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ اللہ کا دشمن عمیر آیا ہے اور تلوار کھیے ننگی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جانے دیتے ہیں۔ عمیر آتے ہیں اور اپنی ننگی تلوار لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اور انصار کے ایک آدمی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل کرو اور اس کو ان کے پاس بٹھا دو
اور اس سے محتاط رہنا، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل کیا جاتا ہے۔ عمیر ابن وہب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھتے ہیں اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار اس کی گردن پہ رکھے رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اس کو چھوڑ دو، اور عمیر سے کہتے ہیں کہ عمیر نزدیک آئیے۔ عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ ناز و نعم میں رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے اچھا سلام ہم کو دیا ہے۔ انعم صباحن، یہ زمانے جاہلیت کا سلام تھا، وہ بھی تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ انعموا صباحن۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے بہتر سلام اللہ نے عطا کیا ہے، اہل جنت کا سلام جو کہ السلام علیکم ہے۔ پھر عمیر سے پوچھتے ہیں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو تلوار کیوں لٹکی ہوئی ہے تمہارے گردن میں؟ کہتا ہے کہ کتنی بری تلوار ہے، کیا اس تلوار نے ہمیں کوئی فائدہ پہنچایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سچ بولو عمیر، کس کام کے لیے آئے ہو؟ کیا صرف اسی کام کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، بس اسی کام کے لیے آئے ہوں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، بلکہ تم اور صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھ کر یہ سازش رچتے ہو، اور تم دونوں قلیب میں پھینکے گئے قریش کے مقتولین کا تذکرہ کرتے ہو، پھر تم اپنے قرضوں کا، اپنے بال بچوں کا ذکر کرتے ہو، اور پھر تم دونوں اس بات پر متفق ہو جاتے ہو کہ تم مجھے قتل کرو گے، اور یہ جان لو کہ اللہ تمہارے اس منصوبے اور میرے درمیان حائل ہے، وہ تمہیں ہرگز اس میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ عمیر ابن وہب جب یہ سنتے ہیں کہ جس بات کی خبر مجھے اور صفوان ابن امیہ کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جانتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جھٹلاتے تھے، جو آپ آسمان کی وحی لے کر کے ہمارے پاس آتے تھے، لیکن یہ معاملہ میرے اور صفوان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھے اب یہ یقین ہو گیا ہے کہ اس کی خبر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس طرح مجھے آپ تک پہنچا کر کے لایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کا تم پر انعام ہے، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے اس بھائی کو قرآن اور دین کی تعلیمات سکھاؤ اور اس کے بیٹے کو آزاد کر دو۔ یہ تو عمیر ابن وہب کا حال ہوا۔ صفوان ابن امیہ مکہ میں لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ خوش ہو جائیے، بشارت لے لیجیے، جلد ہی تم کو ایک ایسی خبر ملے گی جو تم کو بدر کی تکلیف بھلا دے گی۔ اور وہ مدینہ سے آنے جانے والے لوگوں سے پوچھتا تھا کہ عمیر بن وہب کی کیا خبر ہے، یہاں تک کہ ایک آنے والے نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس کو سنایا۔ صفوان ابن امیہ نے قسم کھا لی کہ کبھی بھی عمیر ابن وہب سے بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ عمیر ابن وہب مکہ واپس لوٹ آتے ہیں، مکہ میں رک کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور عمیر ابن وہب کی دعوت پر بہت سے لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور پریشانی مسلمانوں کے ساتھ یہ پیش آئی کہ بنو قینقاع کے یہود جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچنی شروع کر دیں،
اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور ان کی بھی برائی کا جڑ سے خاتمہ کرتے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم بنو قینقاع کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم۔